بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین عزیز کرام، آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ایام میں نے ایک ویڈیو اس حوالے سے بنائی تھی کہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کی بنیاد کس نے رکھی تھی۔ تو میں نے یہ دلائل کی روشنی میں سنی کتابوں سے بھی اور شیعہ کتب سے بھی میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، اہل تشیع ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ عبداللہ بن سبا یہودی نے رکھی تھی۔ تو انسان کو اس نقطہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جس فرقے کی بنیاد ہی کسی یہودی نے رکھی ہو تو اس فرقے کا پھر اللہ ہی مالک ہے، آگے اس کے پھر کیسے معاملات ہوں گے یہ سارے۔ تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ باور کرانا ہے کہ ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، اور یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی سے ہٹ کے، چونکہ یہ تو جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے، اس سے ہٹ کے باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے فرقے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرقوں کے بارے میں فرمایا کہ کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے الا واحد، سوائے ایک کے۔ تو اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی یہ جماعت ہے، باقی جتنے بھی ہوں گے یہ سارے فرقے ہوں گے۔ تو اہل تشیع کا جو ہے یہ فرقہ اہل سنت و جماعت کے بعد یہ بہت بڑا فرقہ ہے، یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ جو دنیا میں پہلا فرقہ اہل تشیع کا جماعت کے بعد وہ ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں، اور ان کے جو عقائد ہیں وہ تو قطع نظر اس کے کہ ان کے عقائد میں ابھی گنوانا شروع کروں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بتانا یہ ہے کہ اہل تشیع کے نزدیک جو مسئلہ خلافت اور جو مسئلہ امامت ہے، ان کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے اور وہ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں، کس طرح سے سمجھتے ہیں، اور جو مسلمان خلافت کا عقیدہ نہ رکھے، امامت کا عقیدہ نہ رکھے، اس کو وہ پھر کیا سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ خلافت کے حوالے سے جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو حضرات ہیں، ماتریدیہ، اشاعرہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال رہے گی، کہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ پر مکمل ہو گئی تھی 30 سال۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اور دور شروع ہو جائیں گے، حکمرانی کا، بادشاہت کے، یہ سارے معاملات۔ لیکن جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص جو ہے وہ نبی کا وصی بنا کر اور خلیفہ بلا فصل بنا کر بھیجا ہوتا ہے، کہ نبی جو ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے جانے کے بعد اس صحابی کی جو ولایت ہے، جو امامت ہے، وہ پہچان کروا کے جائے، تعارف کروا کے جائے۔ اب یہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ڈیوٹی صرف اتنی تھی کہ مولا کائنات کو آ کے رسالت کا بتاتے بھی رسالت یہ ہے، اور قرآن کی تفسیر یہ ہے معاذ اللہ۔ یعنی اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ڈیوٹی تھی وہ حضرت علی کو بتانا تھا بس، باقی اصل چیز حضرت علی ہی ہے بس۔ یہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اہل تشیع کے نزدیک جو امام ہے اور ان کے نزدیک جو خلافت ہے، ان کے نزدیک اس کا معیار یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا، خلافت کا عقیدہ نہیں رکھتا، تو وہ ان کے نزدیک یہ کافر ہے۔ چونکہ جو شیعہ ہیں ان کے نزدیک جو خلافت کا معاملہ ہے وہ منصوص من اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلافت حضرت مولا کائنات کا حق تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا تھا، اور رسول پاک علیہ السلام نے بھی عہدہ دیا تھا۔ اب اہل تشیع بھائی کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی خلافت کا، امامت کا عقیدہ نہیں رکھے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اب اگر ہم ان بھائیوں سے پوچھیں کہ میرے بھائیوں، اگر یہ مسئلہ اتنا ہی ضروری تھا، اصولی دین میں سے تھا، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، عذاب قبر کا ذکر کیا، رسولوں کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ حضرت علی کا بھی ذکر فرما دیتا تاکہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا۔ اگر یہ مسئلہ حضرت علی کا اصولی دین میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کو ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے، اگر حضرت علی کا معاملہ بھی کچھ ایسا تھا تو کیا قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہو کہ بھی حضرت علی جو ہیں یہ ولی ہوں گے، یہ منصوص من اللہ ہیں، اور یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، جیسا کہ ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں۔ تو ہمارا ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، سوال ہے کہ حضور والا اگر حضرت علی کی خلافت منصوص من اللہ تھی، جیسا کہ شیعہ کی کتب بھری پڑی ہیں بالکل کہ وہ منصوص من اللہ تھے، تو حضور والا پھر آپ کے پاس دلائل کیا ہیں؟ قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیہ کریمہ بتا دیں کہ جس کے اندر یہ واضح ہو کہ حضرت علی معاذ اللہ منصوص من اللہ ہیں، اور باقی جو 3 خلفاء ہیں انہوں نے حضرت علی کے ساتھ ظلم کیا ہے، جبر کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ تو ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں جب وہ ایسی ان سے دلائل مانگے جاتے ہیں تو
تو پھر وہ آیہ کریمہ ان کا شان نزول کچھ اور ہوتا ہے، بتاتے کچھ اور ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آیہ کریمہ آیت تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو شیعہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے حبیب آپ کی طرف جو نازل کیا گیا آپ اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کی طرف پہنچائیں۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں خود شیعہ حضرات نے، مفسرین نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اس آیہ کریمہ کا شان نزول کوئی اور چیز ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام جو ہے وہ حضور اس آیہ مقدسہ سے پہلے حضور علیہ السلام کی جو باڈی گارڈ تھے، جو حضور علیہ السلام کی نگرانی کرتے تھے، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کو چھٹی دے دی کہ بھی آج کے بعد تم نے اس کام کو نہیں کرنا، اس ڈیوٹی تم نے نہیں کرنی۔ یہ آیہ کریمہ کا شان نزول ہے جو کہ شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے، منہج الصادقین کے اندر بھی موجود ہے، اور بھی شیعہ کی کئی کتب کے اندر موجود ہے۔ جبکہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت علی کی ولایت کے لیے معاذ اللہ نازل ہوئی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ اے علی آپ علی کی ولایت لوگوں کو بتا دیں، اگر آپ نے نہیں بتایا تو معاذ اللہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، مورخین ہیں، جو شیعوں کے کتابیں تو ظاہر ان کی بھری پڑی ان مسائل کے ساتھ، اب وہ اس آیہ مبارکہ کو جناب کھینچ تان کے وہ حضرت علی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، ان کی ولایت کی طرف، ان کی امامت کی طرف اور منصوص من اللہ ہونے کی طرف، جبکہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اور ہے۔ اس لیے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں ہمارے اہل تشیع بھائیوں سے کہ حضور والا تم نے جو اس مسئلے کو اصول دین میں سے بنا دیا ہے کہ حضرت علی خلافت امامت منصوص من اللہ تھے، تو حضور والا اگر یہ منصوص من اللہ ہے تو اس کے اوپر کوئی ایک بھی آیہ کریمہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھئی حضرت علی جو ہے وہ منصوص من اللہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں جانتی تھی کہ جناب یہ اتنے لوگ آپس میں جھگڑیں گے، لڑیں گے، بھڑیں گے؟ تو یہ سارے معاملات ہیں کہ حضور والا حضرت علی مولا کائنات ہیں، تاجدار ہیں، اولیاء کے تاجدار ہیں، ہمارے سروں کے تاجدار ہیں، دماد مصطفیٰ ہیں اور اولیاء کے سردار ہیں، لیکن یہ کہ ان کی خلافت منصوص من اللہ مانا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور تین جو صحابہ کرام ہیں، خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو کہنا کہ انہوں نے زیادتی کی تھی، انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے وہ کیا تھا، اگر انہوں نے معاذ اللہ زیادتی کی تھی تو حضرت مولا کائنات پھر خاموش کیوں رہے؟ اور دوسری بات یہ کہ حضرت مولا کائنات اگر منصوص من اللہ تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی خبر کیوں نہیں عطا فرمائی؟ تو مختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ حضرت علی منصوص من اللہ تھے تو گویا کہ وہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اگر حضرت علی منصوص من اللہ تھے تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس چیز کا پیغام نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا؟ اب پھر وہ شیعہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو غدیر خم کا موقع تھا، وہ حضرت امام جعفر صادق سے قول بیان کرتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو 120 مرتبہ بلایا، عرش کے اوپر بلایا اور اپنے حبیب کو تاکید کی کہ جناب آپ جائیں اور حضرت علی کی ولایت کا اعلان کریں، ان کی خلافت کا اعلان کریں وغیرہ وغیرہ۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اگر رسول پاک علیہ السلام کو 120 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا علی کی خلافت کا اعلان کرنے کے لیے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی اعلان نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی ان کی جو ہے وہ خلافت کا اعلان نہیں بیان فرمایا کہ علی جو ہے یہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں، حضور والا آپ لوگ حقیقت و پہچانیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے عوام الناس سے کہ یہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں، اہل بیت کرام کی تصویر کو سامنے رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب حدیث غدیر خم کے حوالے سے جو انہوں نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا کہ خلیفہ بلا فصل ہے، حالانکہ وہاں پہ کوئی ایسی الفاظ ہی موجود نہیں۔ حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ تو اصل کے اندر حدیث غدیر کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی گئے تھے یمن کی طرف کسی حوالے سے، تو وہاں سے حضرت بریدہ ہے وہ صحابی رسول ہیں، وہ آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے کوئی حضرت علی کے حوالے سے کہ 2-4 باتیں ناپسندیدہ کیں حضرت علی کے حوالے سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پہ جتنے بھی حاجی تھے سب کو اکٹھا کیا، رسول پاک علیہ السلام نے جحفہ کے مقام پہ، غدیر خم کے مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے سارے صحابہ کو یہ بیان فرمایا کہ ہر بندہ یہ کان کھول کے سن لے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اصل میں نبی پاک علیہ السلام حضرت علی کی وہ صفائی بیان فرما رہے تھے کہ جو شکایتیں میرے پاس علی کی پہنچی ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، وہ غلط ہے ساری شکایتیں۔ اصل میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کی یہاں پہ صفائی کو بیان کیا غدیر خم کے موقع پہ، اور ہمارے شیعہ حضرات نے سمجھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پہ جو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو لفظ مولا ہے، اب مولا کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں،
تو ہمارے جو اہل تشیع بھائی کہتے ہیں وہ جی اس کا مولا کا معنی ہوتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل، یہ مولا کا معنی ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور والا اگر لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ سے بھی کہا تھا کہ انت اخونا و مولانا، کہ اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے، تو کیا ہم لوگ حضرت زید کو بھی خلیفہ بلا فصل مانیں؟ تو یاد رکھیں کہ یہ کھینچ تان کے ہر لفظ کو، ہر قرآن مجید کی جو آیا مبارکہ جس کا شان نزول کچھ مفسرین نے اختلاف کے ساتھ لکھا، کچھ مجمل آیا کریمہ کا جو بیان ہے اس کو کھینچ تان کے جناب مولا کائنات کی خلافت کی طرف لے کے جانا اور حضرت علی کی ولایت کی طرف لے کے جانا، یہ قرآن کے ساتھ بھی بغاوت ہے اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ بھی بغاوت ہے، اور یہ کھلا چیلنج ہے کہ آپ حقیقت کے ساتھ نہیں دے رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اچھا بھی ہو گیا، اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام کے قرب وفات کے ایام قریب آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے حدیث کرتاس کے حوالے سے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ میرے پاس کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ تو وہاں پہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ، کہ اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ اس حالت میں آپ تکلف نہ فرمائیں۔ تو اب یہاں پہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ جناب وہ کاغذ قلم اس لیے منگوایا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ علی کی خلافت کو لکھ کے دینا تھا، آپ کی ولایت کو لکھ کے دینا تھا۔ اب جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ جناب والا آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ جناب غدیر خم کے موقع پہ اعلان ہو چکا ہے خلافت کا، تو اب نبی پاک علیہ السلام نے اگر غدیر خم کے موقع پہ خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو اب نبی پاک علیہ السلام نے کون سی خلافت دینی تھی کہ وہ کاغذ قلم نبی پاک علیہ السلام نے منگوایا تھا؟ تو خدا کا واسطہ اب لوگ کہاں چل کے جا رہے ہیں؟ یاد رکھیں کہ اگر حضرت علی کی خلافت یا حضرت علی کی ولایت منصوص من اللہ تھی، اتنی ہی ضروری تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے کوئی ایک فرمان بھی نہیں بیان فرمایا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے، علی میرے بعد وصی ہوں گے۔ علی کی جو ولایت ہے منصوص من اللہ ہے، اور یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں ان کے جو 12 امام ہیں ہمارے بھی سروں کے تاج ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 12 امام ہیں ان کا درجہ معاذ اللہ نبوت سے بھی بڑا ہے، یہ انبیاء سے بھی بڑے ہیں، اور یہ نبی حضرت علی کے دور سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ 12 کے 12 امام ہر وقت میں ہر دور میں رہیں گے کہ جن کی حجت یہ ہے کہ معاذ اللہ ان کے قول کی وجہ سے ہم قرآن مجید کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ شیعوں کے عقائد ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت علی کی جو خلافت ہے اگر وہ منصوص من اللہ ہے، اگر حضرت علی کی ولایت منصوص من اللہ ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے اوپر کوئی دلائل پیش کریں، کوئی نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پیش کریں، جبکہ آپ کے شیعوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، منہج الصادقین کے اندر صاحب قمی نے لکھا، تفسیر قمی نے، صاحب تفسیر صافی نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ جو حضرت حفصہ کا جو واقعہ وہ صاحب تفسیر قمی نے لکھا کہ نبی پاک علیہ وسلم جب حضرت حفصہ کے پاس آئے تو حضرت حفصہ گھر کے اندر موجود نہیں تھی، سیدہ ماریہ قبطیہ تھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے زوجیت کا شرف حضرت ماریہ قبطیہ کو عطا فرمایا حضرت حفصہ کے گھر میں۔ اتنی دیر میں سیدہ حفصہ بھی آ گئیں تو حضرت حفصہ نے ناراضگی کا اظہار کیا وغیرہ وغیرہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حفصہ میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں لیکن یہ بتانے کسی کو نہیں ہے۔ اب یہ صاحب تفسیر صافی نے لکھا، قمی نے لکھا، ملا باقر مجلسی، اس کے ہٹ کے کتنے بھی سارے ان کے محدثین ہیں، مورخین ہیں، مفسرین نے لکھا اس بات کو کہ حضرت حفصہ نے کہا جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سی بات ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حفصہ میری وفات کے بعد جو سب سے پہلے خلیفہ بنیں گے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، اور ان کے بعد جو خلیفہ بنیں گے وہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ جو حدیث پاک ہے، یہ ایک شیعہ مفسر صاحب تفسیر صافی جو ہیں جناب وہ لکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو میرے اہل تشیع بھائیوں، آپ اپنی بزرگوں کی کتابیں تو پڑھ کے دیکھیں، آپ جناب پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت پہ اعتراض کریں۔ اس لیے خدا کا واسطہ اگر آپ لوگوں نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں جو میری عوام اہل سنت ہے، ان سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں جو اہل بیت کرام کی تصویر کو سامنے رکھ کے ہر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان سے آپ اتنا تو کم از کم پوچھ لیں کہ حضرت مولا کائنات کی اگر خلافت منصوص من اللہ تھی، وہ 3 صحابہ کرام نے معاذ اللہ ظلم کیا، تو حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ حضرت علی ان کے ساتھ کیوں بیٹھتے رہے؟ حضرت علی ان کی بات میں ہاں کیوں ملاتے رہے؟ اگر حضرت علی کے ساتھ معاذ اللہ زیادتی ہوئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ زیادتی بھی ہو اور مولا کائنات جناب ان کے ساتھ بھی کھڑے رہیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولا کائنات کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ خارجی، جن کو حضرت مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ واصل جہنم کیا تھا۔ تو مولا کائنات حق کی تلوار ہے، وہ جانتے تھے کہ ابوبکر صدیق حق پر ہیں، حضرت عمر بن خطاب حق پہ ہیں، حضرت عثمان غنی حق پہ ہیں، اس لیے تو مولا کائنات نے عثمان غنی کے دروازے کے اوپر حسن و حسین کی ڈیوٹی لگائی تھی
وہ جانتے تھے کہ یہ سارے لوگ حق پہ ہیں۔ تو خدا کے بندوں پہلے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھو، اپنی کتابیں پڑھو کہ تمہارے مفسرین نے لکھا کیا ہے، اس کے بعد تم یہ اعتراض کرو۔ یہ جو شیعہ جو ملا ہیں نام مراد پیسے لے کے مجلس سے پڑھتے ہیں، جن کو جناب کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کھڑے ہو کے بکواس کرتے ہیں جناب صدیق اکبر کے بارے میں، عمر بن خطاب کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے، یہ جو ہماری عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں بے نقاب کروں گا۔ اور میری اگلی جو ویڈیو انشاءاللہ ہوگی وہ شیعوں کے عقائد کے بارے میں، کہ یہ شیعوں کے اصل میں عقائد کیا ہے کہ جن کی وجہ سے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیعوں کے عقائد کے حوالے سے ویڈیو بناؤں گا۔ تو سامعین کرام سے گزارش ہے کہ سامعین کرام آپ ان مسائل کو حقیقت کی نظر سے دیکھیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ چھوڑے لیڈر پرستی کو، چھوڑے شخصیت پرستی کو، اور چھوڑے جناب ہر انسان کی پرستی کو۔ آپ آئیں اللہ رسول کے دین کے ساتھ آئیں، کتابوں کو خود پڑھیں اور مطالعہ کریں، اور حضرت مولا کائنات کی زندگی کو پڑھیں۔ حضرت مولا کائنات نے تو اپنے رشتے جناب عمر بن خطاب کو دیے ہیں، اپنی بیٹی حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں دیے۔ یہ آپس میں جو صحابہ تھے یہ رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھے۔ اس لیے خدا کا واسطہ خود پڑھیں، مطالعہ کریں، شیعوں کی کتابوں کو پڑھیں کہ جس کے اندر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ رہتے ہوئے حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔